الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم شق صدر کے اوپر بات کریں گے۔ شق صدر کا لفظ چونکہ عام طور پر معاشرے کے اندر معروف نہیں ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا کہ شق صدر کا مطلب کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ شق صدر کا مطلب ہے کہ سینے کا چاک کرنا، سینہ چاک کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نور، آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے سینہ نور کو 4 مرتبہ چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو آب زمزم کے ساتھ دھو کر پھر دوبارہ پیوست کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے شق صدر یعنی سینے کا چاک کرنا۔ تو سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ سب سے پہلی مرتبہ جو آپ کا سینہ نور چاک کیا گیا وہ اس وقت جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور ان کے گاؤں میں ان کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی تو آپ نے سعدیہ حلیمہ سے پوچھا کہ یہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں سارا دن؟ حضرت سعدیہ حلیمہ نے کہا کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ اماں جان مجھے بھی ساتھ بھیج دیا کیجئے، کیونکہ سعدیہ حلیمہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو اس لیے بکریاں چرانے کے لیے نہیں بھیجا کرتی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ حضور ایک امانت ہے ان کے پاس سیدہ آمنہ کی، اور پھر حضرت آپ علیہ السلام کی جب مدت مکمل ہونی تھی انہوں نے واپس بھی کرنا تھا حضرت آمنہ کو۔ اس اعتبار سے حضرت سیدہ حلیمہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو گھر سے باہر نہیں نکالا کرتی تھی۔ دوسری یہ کہ آپ علیہ السلام کی ذات کی جو برکات تھی وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ دیکھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت سعدیہ حلیمہ حضور کو لے کر آتی ہے تو وہ اونٹنی جو چلنے کے قریب بھی نہیں تھی، واپسی پر ساری اونٹنیوں کو کاٹ کر آگے بھاگتی ہوئی آتی ہے۔ حضور سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھیڑ بکریاں سیراب ہو کر روزانہ گھروں میں آیا کرتی تھی۔ یہ ساری برکات بھی سیدہ حلیمہ نے دیکھی تھی آپ علیہ السلام کی، اس لیے حضور کو بڑا سنبھال کے رکھا کرتی تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا تو سیدہ حلیمہ نے حضور کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چلے جائیں۔ تو حضور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلا ہوا تھا، اور پہاڑیوں کے قریب تھے آپ علیہ السلام، اور بکریاں چرانے کے متعلق آپ علیہ السلام کو پسند بھی تھا، حضور کی عادت بھی تھی بکریاں چرانے کی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں چرانا کل انبیاء اکرام کی سنت ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا کے اندر آئے ہیں ہر نبی نے بکریاں چلائی ہیں۔ یاد ہوگا کہ قرآن مقدس میں واقع آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کا رشتہ اس شرط پر دیتے ہیں کہ آپ 8 سال تک بکریاں چلائیں گے، مزید 2 سال اگر آپ چرا دیں تو وہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 سال بکریاں چرائی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ تو حقیقت حال یہ کہ حضور کا فرمانا کہ ہر نبی جو ہے جو دنیا کے اندر آیا اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں کے اندر برکت بھی رکھی ہے، یعنی جو بندہ بکریوں کو پالے گا اس کو برکتیں بہت نصیب ہوں گی۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کا جو مکان ہوتا ہے جہاں پر بکریوں کو رکھا جاتا ہے اس جگہ پر اگر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اونٹوں کے جگہوں پر آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کو بکریاں چرانا شروع ہی سے پسند تھا، اس لیے آپ نے ایک حدیث پاک میں آتا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے مکہ والوں کی بکریاں چند سکوں کے اوپر چرائی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام 4 سال کی عمر میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ 2 سفید لباس کے اندر آدمی دیکھنے میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو لٹایا، آپ کا سینہ پاک سینہ نور کو چاک کیا، آپ کے دل کو نکالا، تشت تھا ان کے پاس،
اور اللہ کی حکمت اور انوارات تھے وہ آپ علیہ السلام کے دل میں ڈالا، آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ آپ کے سینہ مبارک کو پیوست کر دیا۔ یہ معاملہ سارا حضور کے رضائی بہن بھائی دیکھ رہے تھے، وہ بھاگتے ہوئے حضرت سیدہ حلیمہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کرتے ہیں کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، یہ الفاظ بولے انہوں نے۔ تو سیدہ حلیمہ جو ہے وہ کانپتے ہوئے گھر سے بھاگتی ہیں، آپ کے شوہر بھی بھاگ پڑتے ہیں کہ کیا ہو گیا حضور کو۔ جب یہ حضور کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ابھی بھی جو ہے وہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ سارا واقعہ سناتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیدہ حلیمہ پھر چند ہی دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ آ جاتی ہے، اور مکہ مکرمہ میں آ کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر ساری صورتحال بتاتی ہے اور ڈرتی ہے کہ میں اس وجہ سے جلدی لے کر آ گئی ہوں کہ یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، کہیں کچھ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو ان کے ساتھ بڑے عجیب و غریب معاملات ہو رہے تھے، تو اس لیے میں ڈر گئی تھی۔ تو بجائے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرتی، آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی والدہ نے باقاعدہ سیدہ حلیمہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ سعدیہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ جب سے میرے پیٹ میں آیا تھا نا میرا بچہ، اس وقت سے میں بڑے انوارات کو اللہ کے دیکھ رہی تھی، بڑے عجائب و غریب معاملات میں دیکھ رہی تھی، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے معاملات شروع سے میں دیکھ رہی تھی، تو لہذا تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے۔ حضرت سعدیہ حلیمہ کو حضرت آمنہ حوصلہ دے رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اس کی وجہ علماء حکمت یہ بیان کرتے ہیں، چونکہ حضور 4 سال کے بچے تھے، تو 4 سال کے بچوں میں کچھ عادات جو ہوتی ہے نا، وہ مناسب بھی ہوتی ہے اور غیر مناسب بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی طور پر حضور کے لیے مدد تھی کہ تاکہ حضور کا جو بچپن ہے، دنیا جہان کے جتنے بچے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ممتاز کرنا چاہتے تھے، تاکہ جہان کے اندر کوئی بچہ حضور جیسا نہ ہو سکے۔ اور پھر جب دوبارہ یہ پہلی مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا، پھر جب آپ علیہ السلام 10 سال کے تھے نا، تو 10 سال کی عمر میں بھی آپ علیہ السلام کا اسی طرح شق صدر ہوتا ہے، یعنی آپ کا سینہ نور، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں سفید لباس میں اور آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کرتے ہیں، آپ کے دل کو نکالتے ہیں، آب زمزم سے دھوتے ہیں۔ آب زمزم کی بھی دیکھیں کتنی قدر ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، آب زمزم کے ساتھ دھوتے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کا دل مبارک اسی جگہ پر رکھ کر پھر آپ کے سینہ مبارک کو سی دیا جاتا ہے۔ 10 سال کی عمر میں کیوں ہوا؟ علماء اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ علیہ السلام کے لڑکپن کی عمر تھی، اور اس عمر میں جو بچوں کے اندر عادات ہوتی ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طور پہ آپ علیہ السلام کے دل کے اوپر ساری انوارات رکھ دی، تاکہ حضور کوئی ایسا معاملہ بھی نہ کرے جو عام لڑکپن والے بچے کرتے ہیں، تاکہ حضور کا لڑکپن جو ہے وہ تمام دنیا جہان کے لڑکوں سے جدا ہو جائے، ممتاز ہو جائے، اور حضور جیسا کوئی نہ ہو دنیا کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی یوں سمجھے کہ غیبی طور پر مدد فرمائی، چونکہ حضور کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے بڑا رکھنا تھا، تو یہ شروع سے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر انوارات کی بارشیں رکھی۔ یہ دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک کب چاک ہوتا ہے؟ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوتی ہے، یعنی جب وحی کے نزول کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کا سینہ پاک، آپ کا سینہ نور کو چاک کیا گیا۔ اب اس وقت علماء حکمت بیان فرماتے کہ اس وقت سینہ مبارک کو کیوں چاک کیا گیا، آپ کے دل کو کیوں نکالا گیا، آب زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ اس کی علماء کرام حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اب وحی کا بھار آنا تھا آپ کی ذات پر، اور وحی کی طاقت کو آپ نے برداشت کرنا تھا، اور وحی کی طاقت جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں آتا، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سردیوں کے اندر بھی آپ علیہ السلام پر پسینہ آ جایا تھا، اتنا بوجھ تھا وحی کا، جسے اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس وحی کو
आसमानों पर उतारते तो आसमान इनकार कर देता, जमीन पर उतारते तो जमीन इनकार कर देती। उस वही की ताकत, कुरान की ताकत को बर्दाश्त करने के लिए ये आप अलैहिस्सलाम का तीसरी मर्तबा सीना नूर को चाक किया गया और फिर आप अलैहिस्सलाम के दिल को उसी तरह निकाला गया, आबे जमजम के साथ धोया गया और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा उसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम के दिल को रखकर आपका सीना मुबारक को सी दिया गया। इसमें इल्म और हिकमत की जो दनाइयां थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने सुना दी। तो ये तीसरी मर्तबा इसलिए आप अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया गया ताकि आप वही का भार बर्दाश्त कर सकें। एक साहबी बयान फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम एक मर्तबा ऊंटनी के ऊपर सवार थे और अल्लाह की तरफ से एक सूरत नाज़िल हुई, गालिबन सूरह माइदा नाज़िल होती है। उसका बोझ इतना था कि वो ऊंटनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ऊंटनी से उतर कर फिर जमीन पर आ जाते हैं और फिर उस वही को बर्दाश्त करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा ले कि हुजूर के सीने के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी होगी, कितनी कुव्वत होगी, जो अल्लाह की तरफ से आने वाली वही के बार को बर्दाश्त किया करती थी। ये तीसरी मर्तबा जो है वो आप अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया गया। बल्कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से वो बातें भी पूछ लिया करता था जो कोई और हुजूर से नहीं पूछा करते थे। इसलिए कि सैयदना अबू हुरैरा हुजूर के खातिमे खास थे और जो खादम होता है उसके साथ जो है ना वो एक अलग मोहब्बत होती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कोई और तो वो बातें नहीं पूछ सकता था, तो मैं हुजूर से वो बातें भी पूछ लिया करता था। तो हुजूर खड़ उठकर बैठ जाते हैं। फिर आपने फरमाया कि अबू हुरैरा मेरी चंद साल की उम्र थी कि मेरे पास सफेद लिबास के अंदर दो आदमी आते हैं और वो आकर मुझे लिटा देते, मेरा सीना नूर से मेरे दिल को निकाल कर उसे आबे जमजम के साथ धो रहे होते हैं। बल्कि मुस्लिम शरीफ में तो हुजूर ने कमाल कर दिया, ऐसी खूबसूरत हदीस लाए हुजूर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा सीना नूर से जब मेरे दिल को निकाला गया और फरिश्ते आबे जमजम के साथ धो रहे थे, तो उस वक्त ऐन मैं अपनी आंखों से अपने दिल को देख रहा था। आप अंदाजा लगाए कि किसी का दिल बाहर निकला हो तो वो देख सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह तबारुक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को जो जिंदगी दी है वो जिंदगी भी खास थी। वो ऐसी जिंदगी थी कि आप अलैहिस्सलाम कब्र में है तो कब्र में भी अल्लाह तबारुक व तआला ने आपको हयात दी हुई है। वरना जो लोग कहते भी हुजूर हमारे जैसे हैं और आपकी जिंदगी आम जिंदगी जैसी है, तो उनका जरा दिल निकाले ना बाहर तो उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। हुजूर जैसा कोई नहीं है कायनात के अंदर। बल्कि कुरान तो कहता है कि हुजूर की अज़वाज मुतहरात के बारे में अल्लाह ने फरमाया लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ए हुजूर की बीवियों तुम्हारे जैसा जहान के अंदर कोई नहीं है। तो हुजूर की बीवियां, हुजूर की अज़वाज जैसा तो कायनात में कोई नहीं है। हुजूर की बेटियों जैसी बेटी कोई नहीं है कायनात के अंदर, तो हुजूर जैसा कोई बंदा कैसे हो सकता दुनिया के अंदर। हुजूर के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। रब के बाद सबसे बड़ा मर्तबा वो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का। तो मुस्लिम शरीफ में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्ते मेरे दिल को निकाल रहे थे और आबे जमजम के साथ धो रहे थे और मैं अपने दिल को देख रहा था कि फरिश्ते मेरे दिल को धो रहे हैं। ये तीसरी मर्तबा आप अलैहिस्सलाम का सीना नूर चाक किया गया जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी, ताकि वही का भार जो है वो आप बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद चौथी मर्तबा जो आप अलैहिस्सलाम का शक्के सदर हुआ है, यानी आपके सीना नूर को जो चाक किया गया है, वो कब हुआ? जब आप अलैहिस्सलाम ने मेराज पर जाना था। यानी हुजूर मेराज पर जाना चाह रहे थे अल्लाह तबारुक व तआला की तरफ से, चुके उन दिनों में आप अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन थे और ताइफ के सफर से भी आप अलैहिस्सलाम की वापसी, तो वहां से भी आपका बड़ा दिल गमगीन था और भी बड़ी परेशानियां आप अलैहिस्सलाम के सर पर थी। तो अल्लाह तबारुक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को आसमान की सैर करवानी थी। तो फिर हुजूर मेराज के वक्त, मेराज से पहले फिर फरिश्ते आते हैं और आप अलैहिस्सलाम का सीना चाक करते हैं और आपके दिल को
نکالتے ہیں, آب زمزم کے ساتھ دھوتے ہیں اور ایک تشت جنت سے لے کر آتے ہیں. وہ اس میں علم بھی تھا, حکمت بھی تھی, اللہ کی طرف سے انوارات تھی, برکات تھی, وہ ساری کی ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ڈالی جا رہی تھی. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے شق صدر کا معاملہ کروایا معراج کے وقت کس لیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے عالم بالا کے اندر تشریف لے جا رہے تھے, اور وہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی, پہلے والے انبیاء کرام کے ساتھ. پھر آسمانوں میں فرشتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنا تھا, پھر عالم بالا کی نشانیاں اور معجزات اتنے بڑے بڑے دیکھنے تھے. اللہ نے جنت اپنے محبوب کو دکھانی تھی, حضور نے جہنم کا مشاہدہ کرنا تھا, جنتیوں کے مشاہدات کرنے تھے, دوزخیوں کے مشاہدات کرنے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانا تھا, اور نور کے پردے آپ کے سامنے اٹھنے تھے. یہ سارے معاملات حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کے وقت جو شق صدر ہوا ہے وہ اس لیے ہوا تھا تاکہ آپ عالم بالا کی جو ساری چیزیں ہیں وہ بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھ سکیں اور آپ کے دل کی تقویت مل سکے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ساتوں آسمانوں پر جاتے ہیں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, اور ساتویں آسمان پر حضور کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یوں سہارا لگا کر کسی چیز کے ساتھ, بعض روایت میں تھا کہ بیت المعمور کے ساتھ سہارا لگایا ہوا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جا کر خود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور دنیا کو ترغیب دی کہ بڑوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کذب الفؤاد ما رأى, قرآن کہتا ہے کہ حضور نے پھر جو کچھ دیکھا حق سچ دیکھا, کوئی اس میں جھوٹ نہیں دیکھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ حضور کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور اللہ کے محبوب جانتے ہیں. تو یہ چوتھی مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ آپ عالم بالا کی برکات بھی حاصل کر سکے اور عالم بالا کی ساری چیزوں کو دیکھ سکے دل کی تقویت کے ساتھ اور آنکھوں کے نور کے ساتھ. تو یہ 4 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ شق صدر ہوا ہے. پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں, دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں, تیسری مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمانا تھا یعنی 40 سال کی عمر میں, اور چوتھی مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج پر جانا تھا. تو یہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے, سینہ مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چاک ہوا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے کی اور آپ کی پیاری پیاری باتیں پڑھنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.